اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی، آج الفاتحہ کون تلاوت کریں گے؟ میں کرتی ہوں فوزیہ۔ جی فوزیہ، ایک منٹ میں شیئر بھی کر لوں، آپ شروع کریں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی بہت سارے مقامات پہ ایسا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی جہاں میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی غلطی ہوگی یہاں پہ، لیکن ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ ایک آیت میں ایک ہی جگہ ایسا محسوس ہوا کہ ایک لحن جلی، یعنی آپ نے ایک واول کو elongate کر دیا اور ایسا لگا آپ نے لیٹر ایڈ کیا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی جس نے غور سے سنا ہو وہ نشاندہی کر سکتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم انہوں نے السلام ورحمۃ اللہ۔ ایاک جی نعبدو، بدو کو آگے یہاں پہ انہوں نے مسٹیک کی، انہوں نے یہاں پہ لونگیٹ کی ہے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، ایاک نعبد و، اوکے، اس میں جو پیش ہے اگر اس کو ہم زیادہ elongate کریں گے تو ایز اف ہم نے ایک واو ایڈ کر دیا ہے۔ تو آپ فوزیہ درست کریں پلیز۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سنتی ویری گڈ۔ نستا تا کو تھوڑا سا لائٹ کر دیجیے، نستعین، نستعین، احسنتی۔ اچھا، اہدنا میں ہا کے اوپر تھوڑا سا قلقلہ ہوا، یعنی وہ جو آواز پلٹ کے واپس آنے والے حروف ہم نے بتایا کہ کچھ ایک ہیں، یعنی 5 ایسے حروف ہیں جس میں یہ آواز ہے، تو ہا ان میں سے نہیں۔ تو آپ نے جب ہا پڑھنا ہے تو اس میں ساؤنڈ شوڈ بی رننگ لائک اہدینا انسٹیڈ آف اہدینا، سی اہدینا، یہ نہیں کرنا، اہدینا۔ جی دوبارہ پڑھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بہتر، صراط تو کو اور ہیوی کریے، اہدنا صراط الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، یہ بہت بہتر ہے، احسنتی، ویری گڈ۔ اسی طرح جب آپ غیر المغضوب کہہ رہی ہیں تو مخرج تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن غین کو تھوڑا اور رن کریں، جیسے مغ مغ، یہ رننگ کی آواز نہیں ہے، غیر المغضوبی۔ ٹھیک ہے، علیہم غیر المغضوب، مغضوبی، جی، اور ہنستے مخرج ہوتے پہ جیسے تھوڑی دیر ٹھہریں، مغضوبی، 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 بہتر، ویری مغضوب، ویری گڈ، احسنتی۔ اب غیر المغضوبی سے بس غین پہ دھیان رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس پارٹ کو پڑھ لیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جی 6 کاؤنٹس، ولا الضالین میں 6 حرکات دیجیے۔ ولا الضالین، نہیں، آپ نے اپنی یعنی کلوز یور فسٹ، ٹھیک، اور ولا دو پہ جب آپ دو پہ پہنچے تو ایک ایک کر کے آپ اس کی فنگرز کھولتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ پانچوں ایک ساتھ کھول لیں تو پھر ایک ساتھ ساری بند کریں، سو اٹ ول بی دا ٹائم آف 6 کاؤنٹس، ٹھیک۔ ولا الضالین، اس کو وقت لگے گا، آپ احتیاط سے پڑھیں دوبارہ۔
ٹھیک ہے. ولا الضالين. پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ. گڈ. بٹ اسٹل یعنی نیڈ ون اور مور ٹو مور کاؤنٹس. بٹ بارک اللہ فیک حبیبتی. نایاب اس میں ہم لام کو کیوں elongate کر رہے ہیں دولین میں؟ نہیں ہم لام کو نہیں کر رہے مطلب اگر تو ایسے پڑھتے ہوئے میری طرف سے محسوس ہوا تو ویسے نہیں کرنا. یعنی آپ نے لام کے اوپر زیادہ وقت جیسے ایسے نہیں کرنا. ٹھیک. جیسے دوبارہ پڑھتی ہوں میں, آپ سنیے گا. وَلَا الضَّالِّينَ. ہاں تو جب آپ نے لین کہا ہے تو لام اور یہ کو ملا کے پھر اس کو ہم elongate کر رہے ہیں. ہاں جی لی, بالکل بالکل. یہ یا مدیہ جو ہے بالکل. اچھا یہ جو مد لیٹر ہوتا ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہو اگر یہ جیسے مستقیم, نستعین, دین, رحیم اور عالمین. ٹھیک. ابھی جب ہم مدود پڑھیں گے تو اور اس دروازے بھی ہوگا. لیکن جب مد لیٹر سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہو اور ہم ٹھہر رہے ہوں اس ورڈ پہ یعنی وقف کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو 2 کی جگہ 4 حرکات دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مد ہے, ایک اصول ہے. ٹھیک. تو اس پر ہم یعنی جب مدود پڑھیں گے تو اور بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن ہم جب بھی وقف کر رہے ہیں اور جس ورڈ پہ ہم ٹھہر رہے ہیں اس کی اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر ایک مد لیٹر ہے, ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے مثالیں دی, تو ہم رکتے ہوئے اس کی جو یعنی elongation ہے اس کو ڈبل کر دیں گے. جیسے عام طور پہ جب میں نے پڑھنا ہے اس کو تو ایسے ہی پڑھیں گے وَلَا الضَّالِّينَ, لینا 2 حرکات. جیسے غیر المغضوبی, دوبی, اتنا ہی وقت ہے. لیکن چونکہ میں اب یہاں وقف کر رہی ہوں تو پھر میں اس کو اس کی ٹائمنگ ڈبل کر دوں گی. غیر المغضوب ولا الضالین, اس طرح. ٹھیک. بات واضح ہے؟ یہ جی اس سارے کے تو مطلب سارے ہی پھر وہ لیٹر ہے نا, سارے ہی اس طرح لمبے ہو جاتے ہیں نا. عالمین, رحیم, ایسے ہی ہے الدین, بالکل. یعنی سارے ہی ایسے ہیں یہ کے جی ساتھ حالت پیچھے سے. وقف پہ جہاں جہاں لفظ ہے سب جگہ آپ elongation ڈبل کر دیں. جی ہاں جی. سارے مد لیٹرز لائک الف واو یہ سارے جی الف واو یہ تینوں مد لیٹرز بالکل. تینوں. ٹھیک. الحمدللہ بالکل. اور یہ یعنی دس از ون کائنڈ آف مد. ابھی جب ہم مد elongation کی 2 وجوہات پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیوں یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں. بہرحال دس از اباؤٹ الفاتحہ. اور وہ جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ یعنی کل اس پر بات ہو رہی تھی کہ الفاتحہ اور سورۃ الفجر کی آپ کو ریکارڈنگ بھیجی جائے, تو یہ جو گلا ہے وہ مجھے کل دوپہر شام جب سے میں نے سوچا کہ ایسا کی کروں تو بہت ہی خراب آواز ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں بہتر ہوتا ہے تو میں یہ کر لیتی ہوں. اب ہم مخارج کو دہرانا شروع کرتے ہیں. آئی ول اسٹارٹ شیئرنگ دی اسکرین. سب سے پہلے جو ہم نے مین مخرج پڑھا ہے وہ کون سا ہے بتائیے؟ الجوف. الجوف. ویری گڈ. الجوف سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں؟ آپ نے سوال پوچھے ٹیچر؟ جی الجوف سے جو حروف ادا ہوتے ہیں جی وہ کون سے ہیں؟ الف مدیہ, واو مدیہ, یا مدیہ. احسنتی, ویری گڈ. اب جوف کے بعد اب ہم نے سب سے پہلا اسپیسیفک مخرج جو پڑھا وہ کون سا ہے؟ اب یہ تو نائلہ نے جواب دیا تھا نا, آپ کوئی اور جواب دیں. الگ الحلق. ویری گڈ ثانیہ. اور الحلق پر یعنی وہاں سے کتنے لیٹرز الحلق سے ادا ہوتے ہیں اس ایریا سے؟ ٹوٹل 6 ہیں. 2 جو ہیں وہ اقصل حلق, دین وہ حمزہ اور ہا. 2 جو ہیں وہ مڈل والا حلق جو ہے آئین اینڈ ہا, اور 2 جو ہے وہ ادنا حلق جو اپر حلق ہے مطلب تھروٹ ہے وہ خے اور غین. جی خے اور غین تو اردو میں نا غین اور خا. ٹھیک ہے, خا. غین اور خا. ٹھیک. جی بالکل. تو یہ بہترین, یعنی ہم نے ایکچولی حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور 3 ڈفرینٹ پوائنٹ سے 2 2 2 کر کے 6 حروف کل الحلق سے ادا ہوتے ہیں. اچھا جو حلقی لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کا جواب کوئی اور دے گا.
ان تمام حروف کے جو دو یعنی ہمیں مخرج تو پتہ لگ گیا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر مخرج کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اب آپ نے مجھے ان کے کمپوننٹس بتانے ہیں. حمزہ اور ہا ان کی ادائیگی کے جو دو کمپوننٹس ہیں وہ کون سے؟ vocal cords. جی ووکل کارڈز ہیں، ویری گڈ. اور حمزہ جو ہے ووکل کارڈز کی کلوجر سے، اور ہا جو ہے اس کے کلوزنس سے. ٹھیک ہے، اس کی آواز ادا ہوتی ہے. اینڈ وی ریلیز دا ایئر وی کیپ اسپیس ان بٹوین دا ووکل کارڈز فار دا ہا. What about the ain and the ha? Who answered me this, by the way? Samiha. Samiha. Ji, okay, Samiha. What about the ain and the ha, Samiha? It is between the throat wall and epiglottis. Very good, ahsanti. اور ہا اور عین میں کوئی فرق ہے اس میں، اس حوالے سے؟ جی ان کی بھی ہا اور آئین میں یہ فرق ہے، ان کی بھی اپروکسیمیٹی کا فرق آتا ہے. ایک میں وہ اسپیس لیس کلوز ہو جاتی ہے اور ایک میں کم کلوز ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بارک اللہ. اور حمزہ اور ہا سوری غین اور خا، اس میں دو کمپوننٹ جو ہیں وہ کون سے؟ غین اور خا میں ہم اس میں جو ہماری زبان کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ، اور جو سافٹ پیلٹ ہے اس کا جسٹ سے ہم کیا کہیں گے، انر سافٹ پیلٹ. احسنتی، ویری گڈ حبیبی، بالکل. انر سافٹ پیلٹ اور جو روٹ آف دا ٹنگ ہے، ٹھیک ہے، جڑ، بالکل ان کے آپس میں ٹچ ہونے سے، دس پارٹ ایکچولی لائز ان ادنى الحلق، یہ تھروٹ کے سٹارٹ بھی وہی ہیں اور ادھر ہی یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. دا روٹ آف دا ٹنگ ٹچز دا انر سافٹ انسائڈ آف دا سافٹ پیلٹ. سو دس از دا مخرج فار دا غین اینڈ خا. احسنتی. اب جو حلقی لیٹرز ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی. اب بات کرتے ہیں جو لہوی لیٹرز ہیں which come from the deepest part of the tongue، ٹھیک، زبان کے پچھلے حصے سے. تو یہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ ثنا. میں جی ثنا جی بتائیے. دو لیٹرز ہیں قاف اور کاف، یعنی کہ ایک نقطے والا قاف اور ایک ڈنڈی والا کاف. اس میں جو بالکل. قاف ہے وہ حرف مستعلیہ ہے، اس کو پر موٹا پڑھیں گے، اور جو ڈنڈی والی کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے. اور یہ جو ہے زبان کی جو جڑ ہے، جو جہاں سے غین اور خا نکلتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے جو زبان کا حصہ ہے وہ جو ہماری کوے والی جگہ ہے، جو حلق میں جو ہمارا گوشت لٹک رہا ہوتا ہے اس کو کوے والی جگہ کہتے ہیں اردو میں. تو وہاں سے وہ زبان لگتی ہے تو قاف، اور وہیں سے ہی تھوڑا سا آگے پیچھے زبان لگے گی تو کاف ادا ہوگا. لیکن جو قاف ہے اس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ جو زبان ہے وہ اس کوے والی جگہ پہ بہت مائنر سیکنڈ کے لیے اگر ہم اسٹک کر دیں اور پھر اس کو ٹک کر کے چھوڑے تو اس کی آواز بہت اچھے سے نکلتی ہے. اور جو کاف ہے اس کے لیے اتنی جیسے زبان کو اتنی دیر تک روکنا نہیں پڑتا وہاں پہ، تو اس لیے وہ پر نکلتا ہے اچھا سا، اور وہ جو ڈنڈی والا کاف ہے وہ نرمی سے نکلتا ہے. بارک اللہ. یعنی آپ نے وہ جو پلیسز بتائے نا وہ کسی حد تک درست ہے. ایسے ہی کہ غین اور خا سے جب ہم تھوڑا سا اوپر آ جائیں، ٹھیک، جس کی انہوں نے جگہ بھی بتائی کہ جہاں سے وہ الگ کا کچھ حصہ لٹک رہا ہوتا ہے. سو دس از ایکچولی دا بیک پارٹ آف دا ٹنگ، اور اس کے اوپر جو سافٹ پیلٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، دس از دا مخرج فار قاف، قا، ٹھیک. اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بیک پارٹ آف دا ٹنگ ہی، اور اس کے اپوزٹ میں جو ہارڈ پیلٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، دس از فار دا کیف، کا. تو قا اور کا یہ بالکل قریب ہیں، لیکن قاف جو ہے وہ زیادہ ڈیپر ہے، اس سے تھوڑا اوپر آ کے پھر کاف ہے. اور قا جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اور جو انہوں نے کہا نا کہ زبان کو ہم نے ادھر بس ٹچ کر کے واپس آنا ہے، تو یہ مخرج قاف کا جو بھی جو مخرج ہے نا اس میں ہمیں یہ ڈسٹربنس کرنا ہوتی ہے تاکہ اس کی آواز ادا ہو، جیسے اق، اق، ٹھیک. اگر آپ مخرج کو ٹچ تو کرتے ہیں لیکن اس کو جلدی سے ریلیز نہیں کرتے تو وہاں پر ایئر اور وائس جو ہے وہ ہولڈ ہو جائے گی. آپ دیکھیں، آپ اور آپ کو یو ہیو ٹو گیو اسپیس سو دیٹ دا ایئر اینڈ دا ساؤنڈ کین بی ریلیزڈ آؤٹ سائڈ آف دا ماؤتھ اینڈ اٹ ول ساؤنڈ لائک اق، اق، اق. صحیح. اور لیکن اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صفت جو ہے وہ مس کر رہے ہیں.
ٹھیک. تو مخرج تو قاف کا یہی ہے کہ بیک پارٹ آف دا ٹنگ when touches the soft palate, لیکن it is pronounced only when we give the characteristic of this قلقلہ which is coming back of the voice, یعنی مخرج کو سے آواز کا پلٹ کے واپس آنا. اق 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 like that. ٹھیک ہے. کاف کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اک اک. اس میں بھی ہم کاف کے مخرج پہ جا کے رکیں، ٹھیک ہے، تو ایئر اور جو ساؤنڈ ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں کسی طرح پروناؤنس تو کرنا ہے. لیکن کاف کی صفت میں اس کی the letters body itself, it has air. Okay. It supports the release of air. The makhraj of kaf, it supports the release of air. تو اس لیے اس کی صفت میں جو ہے نا آپ کو ایسے آواز آتی ہے اک اک اک، کھا کھا کھا، یہ والی چیز کرنا ایزی ہے. سو اس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ اک اک تھوڑی سی ایئر ریلیز کر دیتے ہیں. اور جس کو ہم اردو میں جو کھا کی آواز ہے اک اک اک، بہت ایگزیجریشن کے ساتھ تو نہیں کہ بہت ہی آپ ایئر ریلیز کر دیں، لیکن وہ جو تھوڑی سی ایئر ریلیز ہے وہ کاف کے ساتھ کی جاتی ہے تاکہ اس کی آواز ادا ہو. تو قوف کی آواز کی ادائیگی کے لیے قلقلہ کرتے ہیں اق اس طرح سے، اور کاف کی ادائیگی کے لیے ہمس یعنی ایئر ریلیز کرتے ہیں اک اک اس طرح سے. ٹھیک. چلے جی. دس از فار دا قوف اینڈ دا کاف اینڈ دیز آر دا لہوی لیٹرس. تو اب جوفی ہو گئے 3 اور پھر حلقی ہو گئے 6، ٹوٹل 9، اینڈ دین 9 + 2 11، اینڈ دین لیٹس کم ٹو دا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ، وسط اللسان. جی وسط اللسان سے آپ لوگ بتائیے کتنے حروف ادا ہوتے 3 لفظ ہوتے ہیں. 3 3. بالکل 0. ویری گڈ. جیم، شین اینڈ یا. یا ویری گڈ. اور کیا ہم صرف یا کہیں گے تو بات مکمل ہوگی؟ نو، یہاں میں کیا جیم میں ہم نے وہ کلکلا کی وہ کرنی ہے. بالکل. اور شین جو ہے اس میں آواز کو منہ میں پھیلانا ہے، یعنی آواز. احسنتی. ویری گڈ. اور ایسے ہی جو کرنا. یا ہے وہ تو ایسے کھلے منہ سے ہی آ جائے گی. جی یا میں یا ہم نے کو پورا ہم سٹک نہیں کرنا. غیر مدیہ کہیں گے نا. خیر مدیہ. جی بالکل بالکل یہ پوائنٹ ہے کہ آپ صرف یا کہتے ہیں نا تو بات کنفیوژن ہو سکتی ہے. ہاں جی، غیر مدیہ. کیونکہ جی بالکل یا غیر مدیہ کہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یا جو ہے وہ 2 طرح ایگزسٹ کرتی ہے، اور یا مدیہ جو ہے اس کا مخرج جوف ہے، اور جو یا غیر مدیہ ہے اس کا مخرج پھر جو آپ نے بتایا ویسے ہی ہے کہ آپ کو ایسا ہی لگے گا گویا کہ کھلے منہ سے ادا ہو گیا، لیکن the middle part of the tongue it goes closer to the roof of the mouth which is یعنی in the شجر الفم. تو وہ کلوز تو ضرور جائے گا لیکن اسپیس زیادہ ہوگی. شین میں وہ اسپیس تھوڑی کم ہوگی اور جو آواز ہے وہ بالکل منہ کے اندر ہی اسپریڈ ہوگی، اور اس اسپریڈنگ کو ہم تفشی کہتے ہیں. اور جیم میں تو ہے وہ بالکل ہی اسٹک ہو جائے گی، اور پھر جیسے آپ نے کہا چونکہ اب مخرج اس کا اس طرح ہے آج کہ ایئر اور ساؤنڈ وہ بلاک ہو جائے گا، تو وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو ریلیز دیٹ ساؤنڈ. اوکے، جس سے آواز آئے. سو وٹ وی ڈو از وی کوئکلی ریموو اور ٹنگ فرام دا مخرج تاکہ ہم آواز کو ریلیز کی اسپیس دیں. اج اج تو ہم ایئر تو ساتھ ریلیز نہیں کرتے لیکن البتہ ساؤنڈ یہاں پہ ریلیز کرتے ہیں اج 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 لائک دیٹ. سو دیر آر ایکچولی 5 لیٹرس جس میں ہم ان آواز کو پلٹ کے واپس آنے والی آواز دیتے ہیں. ٹھیک. جس میں سے آپ نے قوف پڑھ لیا ہے اور اس میں سے آپ نے جیم پڑھ لیا. اب ہم آئے تو ٹھیک اس میں واو بھی ہے اور دال بھی ہے، جو کل ہم نے نطعی لیٹرز پڑھے تھے نا، اق اور اد، یہ بھی ہیں. ٹھیک. اور ابھی آج جو ہم شفوی لیٹرز پڑھیں گے ہونٹوں سے ادا ہونے والے، اس میں جو حرف با ہے با با با، اس کا بھی مخرج جو ہے یہی، اسی کا بھی یہی کام ہے، یعنی قلقلہ کے بغیر آواز مکمل نہیں ہو سکتی. So there are 5 قلقلہ letters and these are اتبجد، قوف، قا، با، جیم، دال. ٹھیک. انشاءاللہ اس کو بھی یاد رکھیں. اب ہم نے بات کر لی کہ زبان کے درمیانی حصے کے جو 3 حروف ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کا لقب کیا ہے. جیسے ہم نے لہویہ پڑھ لیے، جوفیہ پڑھ لیے، حلقی پڑھ لیے، اور یہ ہیں حروف شجریہ. شجری. احسنتی. ویری گڈ. سو اب ہمارے پاس 11 اور +3 14 لیٹرز کی تفصیل جو ہے وہ آ گئی ہے. اب آ جاتے ہیں حافۃ اللسان یعنی زبان کی سائڈ یا باؤنڈریز پر. ٹھیک. تو زبان کے کناروں کا استعمال کرنے کی ہم نے بات کی کہ 2 حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں.
تو آپ کوئی اور مجھے بتائے گا جی کہ کون سے 2 حروف ہیں جن میں ہم لام زبان کے پچھلے یا اگلے کناروں کا استعمال کرتے ہیں؟ لام اور شین. جی ویری گڈ زنیرا. لام اور ضاد. ضاد. ویری گڈ. سوری جی دوار. اچھا یہ ضاد کسی اور نے درست کیا ہوگا, ٹھیک ہے چلیں. لام اور ضاد. زنیرا اب آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ لام کیسے اور ضاد کیسے. جی میم, جو لام ہے وہ فرنٹ ایجز سے ادا ہوتا ہے اور جو دواد ہے وہ بیک ایجز سے ہوتا ہے. ویری گڈ. دواد میں ہم فرنٹ ایجز یوز نہیں کرتے. ویری گڈ. اچھا تو ضاد میں جو بیک ایجز ہیں, ہم نے یہ تو بات کر لی کہ یہ بیک سائڈ آف دا ٹنگ سے ادا ہوتا ہے ایجز سے, لیکن اس کے 2 کمپوننٹس کیا ہیں؟ اٹ ٹچز واٹ, کس سے ٹچ ہوگا یہ؟ مولر سے. بیک ایجز آف ٹنگ پلس مولر, اس کے یہ دونوں کمپوننٹس ہیں. احسنتی, ویری گڈ. اور اگر ضاد میں ہم رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ کے ایجز استعمال کریں تو اس کو بھی ہم شجری لیٹر کے اندر یا اسی بلاک کے اندر کنسیڈر کریں گے. بارک اللہ فیکی زنیرا. کیا ضاد ایک ہیوی لیٹر ہے زنیرا یہ لائٹ ہے؟ میم ہیوی لیٹر ہے دواد. ہیوی لیٹر ہے. ویری گڈ. اور کسی بھی حرف کے ہیوی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے ہم ایکو کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ ویری نہیں, اس گڈ. میں ایکو کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساؤنڈ کو بڑھ کے پڑھتے ہیں اور کریکٹ مخرج ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں, شیپ دیکھتے ہیں اس کی زبان کی. کسی جی احسنتی. کسی بھی مخرج کو ہیوی یا لائٹ کرنے کے لیے اس کا اصل تعلق زبان کی شیپ سے ہوتا ہے. اور جیسے کہ پھر زنیرا نے ہمیں بات ایکسپلین کی کہ اگر آپ کا مخرج بھی صحیح ہوگا تو پھر اس حرف کی جو تفخیم ہے اس کو آپ ایکچولی صحیح طرح سے ادا کر رہے ہوں گے. احسنتی حبیبتی, ویری گڈ. ناؤ فار دا لام, دا 2 کمپوننٹس. اچھا ضاد کے 2 کمپوننٹس ہیں بیک ایجز اور مولرز, اور جو لام کے 2 کمپوننٹس ہیں وہ فرنٹ ایجز ہیں. اور آگے کے جتنے بھی دانت, یعنی آپ 8-10 کا سیٹ لے لیں اوپر نیچے, ٹھیک ہے, اوپر والے دانتوں کے اندر مسوڑوں سے آپ جب اپنی زبان کو پھیلائیں گے ال تو یہ ادا ہوگا, ٹھیک. اور اگر ہم نے شجری میں ڈسکس نہیں کیا تو اس کے 2 کمپوننٹس کیا ہیں؟ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ اینڈ دا روف آف دا ماؤتھ, ٹھیک ہے. شجر الفم میں جو تالو کا حصہ موجود ہے وہ اس کا 2nd کمپوننٹ ہے. تو اب 14 ہو گئے تھے شجری لیٹرز تک, اور اب ہم نے ضاد اور لام بھی پتہ کر لیا. تو اب کل تعداد کتنی ہوئی کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے ان کے مخارج کے بارے میں؟ جی 16. گڈ. اب ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ٹپ آف دا ٹنگ, ٹھیک. اب ٹپ آف دا ٹنگ میں ہم نے لیٹر را, لیٹر نون, ان کے بارے میں بات کی, الگ الگ مخرج ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے 3 سیٹس پڑھے, ٹھیک ہے, 3 لیٹرز کے, یعنی 3 سیٹس آف 3 لیٹرز. اوکے, اٹ واز لائک دیٹ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیم ون بائی ون. سب سے پہلے نون اور را کے مخرج کو ایک ساتھ کون ایکسپلین کرتے ہوئے ڈفرینشیٹ کرے گا؟ کون یہ کام کر سکتا ہے جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ فاطمہ. چلیں, یاسر صاحب نے تو 1-2 کلاسز نہیں لی ہیں تو ہم ان سے ابھی نہیں پوچھتے. لائبہ, جنہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آمنہ جی. سر میم, نون اور را میں یہ ہے کہ نون میں آپ کا فرنٹ آف دا ٹنگ ٹچ کرتا ہے آپ کا انسائزز کے اوپر, جوز پہ, اور را میں صرف اس کی ٹپ ٹچ کرتی ہے, سلائٹ ٹچ. جی اچھا, نون میں بھی ٹپ کرتی ہے, را میں بھی ٹپ کرتی ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے نہیں, ہیں کہ را میں اٹ از دا جی, ٹاپ پارٹ اینڈ نون میں ہاں, اٹ از دا شارپ ٹپ. صحیح. نون از دا ٹاپ پارٹ اینڈ را از دا ٹاپ ٹپ. جی ہاں بالکل. ٹاپ ٹپ آف دا ٹنگ از دا را را, اینڈ دا ہاں. شارپ ٹپ آف دا ٹنگ از دا نون, ٹھیک. اوکے. Okay, and it touches what exactly? There is the gum between the 2 incisors. جو بھی space ہے from the gum part, اس کو وہ ٹچ کرے گی. تو تقریباً یعنی یہ ٹاپ اور ٹپ اور شارپ یعنی ٹپ ہے, اس میں فرق کرنا, یہ بہت ہی قریب مخرج ہے, لیکن دونوں میں ایک اور میجر ڈفرینس ہے, وہ آپ بتا سکتی ہیں آمنہ؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک تو ٹاپ ٹپ ہے اور ایک شارپ ٹپ ہے, ٹچ تو وہ ایگزیکٹ سیم جگہ پہ کر رہے ہیں, بٹ واٹ اس از میں دا گننا ڈفرینس بھی بٹوین ہوتا ہے, نون اینڈ را؟ جی گننا بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا نیزل ساؤنڈ آتا ہے دونوں میں. جی دونوں میں آئے گا.
नून में नून में आया। आएगा, नून में। जी सिर्फ नून में आएगा, अहसनती। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर डिफरेंस कि जो हर्फ नून है वो नेजल कैविटी में आवाज निकले बगैर वहां से वो मुकम्मल ही नहीं होगा उसका साउंड, तो उसके मखरज की अदायगी का हिस्सा है कि जो अप्रोक्सीमेट मखरज है खैशूम का, द नेजल कैविटी, इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोनाउंसिंग द लेटर नून, बट फॉर द लेटर रॉ, ठीक है, उसमें खैशूम का कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर इसके बाद एक और मेजर डिफरेंस है इसमें कि दोनों ही के लिए वो जो गम का पार्ट है दिस इज द सेम, द सेकंड कंपोनेंट इज एग्जैक्टली द सेम, एंड इवन द फर्स्ट कंपोनेंट इट्स वेरी क्लोज, एक बिल्कुल टॉप टिप है और एक शार्प टिप है, तो बहुत ही करीब है। तो फर्क क्या है, नून कम्स व्हेन द टिप ऑफ द टंग इज अधेयर्ड, ओके, वहां पे स्टिक हो जाती है, लेकिन रॉ कम्स व्हेन इट जस्ट यानी वाइब्रेट्स, if we click it and we bring it back, okay, so that click is actually वो जाना और उसका आना भी रॉ के मखरज का हिस्सा है, सो क्लिकिंग एंड कमिंग बैक, ठीक है, ये रॉ है। नून में हम उस मखरज पे स्टिक करते हैं और फिर आवाज नाक में से बाहर आती है, सो ये दो फर्क हैं। ये बात वाज़ेह है आमना आपके लिए भी? जी वाज़ेह। तबारकल्लाह। और बाकी सब के लिए भी नून और रॉ का जो मखरज है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। तो अब हमने रॉ और नून, तो टोटल कितना काउंट हो गया, आप कहाँ तक पहुंच गए हम? 18 letters are done. Very good. Now after okay, then we talked about कि since लाम और नून और रॉ तीनों का ही मखरज जरा जरा फर्क के साथ डिफाइन हो सकता है, और इसमें जो जबान का टिप एरिया है जिसको ज़लक़ुल लिसान अरबी में कहते हैं वो इन्वॉल्व है। तो इसका जो टाइटल है वो ज़लक़ी लेटर्स है, हुरूफ ज़लक़िया, ठीक है। तो ज़लक़ुल लिसान में तीनों पार्ट अलग अलग जगहों से अदा होते हैं। लाम में जो है वो आगे के तमाम दांत और फ्रंट एजेस, नून में जो है वो शार्प टिप एंड द गम ऑफ द टू टॉप इंसिजर्स, और रॉ में जो है इट इज द टॉप टिप एंड द गम्स ऑफ द टू टॉप इंसिजर्स, बट it comes out with vibration, and noon uses the nasal cavity as well. So this is about lam, noon and ra, the zalaqi letters, and then we are done with, alhamdulillah. Total मैं गिनती फिर भूल गई। अब आ अच्छा, ये जाते हैं ज़लक़ी, 18 था। ज़लक़ी विद ज़ाल। जी दाल है, दाल से ज़लक़ी लेटर्स। 18 हो गए सानिया? जी 18 हो गए। बेहतरीन। अब हम आ जाते हैं, वी टॉक्ड अबाउट द 3 सेट्स ऑफ 3 लेटर्स। जी माइक आप म्यूट रखें। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा जल्दी भी गुजरे थे, तो इसको बजाय इसके कि मैं सवालात करूँ, हम इसको देखते हुए गुजरते हैं इंशाल्लाह, ताकि सबकी दोहराई हो। lam is done, Bod is done, and then we will be talking about this जी हुरूफ नतइया। अच्छा, इसके साथ में मुझे कुछ करना पड़ेगा कि जो अब हमने 3 सेट्स पढ़े थे, ठीक है, 3 हुरूफ के, out of one was out of these 3, the one set is the nata'i letters, okay, and the nata'i letters इनके जो 2 components हैं, इसके क्या है? Number 1, first component is the white top part of the tip, ठीक है, white top part of the tip plus the gum lines of the 2 top incisors. तो अब यहाँ पर भी देखिए 2 टॉप इंसिजर्स ही की गम लाइन की बात हो रही है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो दूसरा जो कंपोनेंट है ये ना टॉप टिप है ना ये शार्प टिप है, बल्कि ये वाइट टॉप पार्ट ऑफ द टिप है। अब आप जब ता को लगा भी रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जबान का जो फ्रंट पार्ट है उसका काफी हिस्सा जो है वो गम लाइन के साथ टच हो रहा है। ये थोड़ा सा वाइडर मखरज है, ठीक है, ज्यादा जगह टंग पर जो है वो ज्यादा जगह ली हुई है इसने, आ सी। और इनमें तीनों में से एक हर्फ जो है वो हैवी है, पौ। और हमने ये भी बात की कि हर्फ तौ जो है और दाल, इनके मखरज भी कलकला के बगैर जो है हम उसकी आवाज अदा नहीं कर पाते।
So we touch the makhraj and then we release it very quickly. Okay, ताकि इसमें कलकला की आवाज आ जाए. ता में हम ऐसा नहीं करते. ता में हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे हमने काफ की बात की थी ना कि उसकी बॉडी में ही एयर है, इसी तरह ता की बॉडी में भी एयर है, यानी बॉडी ऑफ द लेटर itself has the air in it. अच अच अच. तो इसके साथ ये वाली चीज करना, यानी जब आप ता के मखरज पे जाके रुकें, अब साउंड भी रुक गया है, एयर भी होल्ड हुई है, तो इसकी आवाज को अदा करने के लिए हम थोड़ी सी एयर रिलीज करते हैं. अच अच अच. सी था अच. तो ये जो हम एयर रिलीज करते हैं ना काफ के साथ और ता के साथ, ये सिर्फ इनकी साकिन हालतों में ही करते हैं. लेकिन जब इन पे जबर जेर पेश हो तो स्कॉलर्स कहते हैं कि रेकमेंडेड है कि आप एयर, इसकी बॉडी में तो एग्जिस्ट करती है, द एयर इज इन द बॉडी ऑफ दीज लेटर्स, द काफ एंड द ता, बट वी ट्राई नॉट टू एग्जैजरेट इट व्हेन वी आर सेइंग का की कू. वी शुड नॉट से का की कू या फिर था थी थू, सही, या इस तरह से बिल्कुल हम नाहीव सी आवाज करके माला करके एयर रिलीज करें, नहीं. स्कॉलर्स कहते हैं कि रेकमेंडेड वॉइस ये है कि आप इसको इसी मिजान के साथ पढ़ें, का की कू ta ti tu, but when they are sucking, okay, then at that time we release the air like at ak. ठीक. For the qa and the dal, the voice is released only by giving qalqala like aq at, इस तरह से. ठीक. So this is these are natai letters. और इसकी जो दो components हैं, कोई दोहराए जरा कौन से हैं दो components इसके? widest top part of your tongue और जो उसके true जो upper incisors हैं उनकी gum line. Ahsanti, very good. So these are natai letters. ये जो gums का जो elevated हिस्सा है, ठीक है, उसकी उस part को भी जो है वो यानी उसका नाम जो है वो नतई है. ठीक है, आप मुझे उसका यानी एग्जैक्ट अरबी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही जहन में, लेकिन अलबत्ता ये वजह है कि इसको हम अल-हुरूफ अल-नताइया कहते हैं, क्योंकि नता जो है इट इज द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द गम्स. ठीक. अच्छा, आपने शेप ऑफ द टंग भी हमने गौर कर ली थी कि क़ौ में वही कॉनकेव बनेगा कि जो हैवी लेटर्स में हम बनाते हैं, लेकिन ता और दाल में जो है इट विल बी द यानी फ्लैट. मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी करिए क्वेश्चन. कैसे बनेगा? बैक पार्ट ऑफ द टंग कैसे एलिवेट होगा? मेरे से तो नहीं उठाया जाता बैक पार्ट. ये कैसे करते हैं? इसका कोई कभी भी आपने जब भी हैवी लेटर्स में कॉनकेव बनाना है, जी जी, तो वो तो बैक पार्ट ऑफ द टंग एलिवेट ही नहीं होता. वो कैसे एलिवेट हो? अच्छा, आपकी तो वैसे जो मैंने तिलावत सुनी उसमें तफखीम यानी लाइट लेटर्स में भी किसी ना किसी तरह एग्जिस्ट करती है, तो खुद ब खुद ही आपका एलिवेट हो रहा है, यानी जैसे कि आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है. जैसे लेट्स से आप तो कहिए, तो ये जो अब जिस तरह आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें एलिवेटेड है ही. तो अब हम टंग को फील तो नहीं कर सकते, लेकिन तफहीम और तरकीब के लिए, ठीक है, ये भी टीचर्स कहते हैं तजवीद के स्कॉलर्स कि आप उसको फर्क करने के लिए उसकी टोन या जो आवाज है ना, उससे उसका फर्क पता कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हैवी लेटर है, ठीक, उसकी आवाज की जो टोन है वो इसी तरह होगी. डोंट मेक सर्कल विद द लिप्स, ठीक है, होठों से कोई दायरा ना बनाए, लेकिन इस तरह की आवाज हर हैवी लेटर के साथ दें. जैसे हैवी लेटर्स कितने हैं? टोटल 7. सो लेट्स स्टार्ट विद सौद, सौ, बौद, बौ, तो, वो, then ghain, gha, kha, kha, qaf, qa. So this when I'm yani making this echo inside the mouth, it can only be done when the back part of the tongue is elevated. ठीक. Okay, thank you. Yeah, so this is yani how to make it heavy. अच्छा, इन 7 लेटर्स में से 4 ऐसे हुरूफ हैं जिसमें कि फ्रंट पार्ट भी जो है वो ऊपर अडेयर होता है, एलिवेटेड ही होता है वो. ठीक. तो ये एक और सिफ्त है, लेकिन उन 4 और वो 4 लेटर बाकी 3 से जो है वो ज्यादा हैवी हैं. ठीक. तो इस पर हम बात करेंगे कि जब हम सिफात पे बात करें, लेकिन ये जो कनकेव बहुत ही आपको वाजे नजर आएगा वो इन 4 लेटर्स में नजर आएगा, जैसे कि क़ौ में नजर आ रहा है.
ٹھیک ہے, پیچھے سے بھی ایلیویٹڈ, آگے سے بھی, اور بیچ میں وہ باقاعدہ ایک we push the middle part of the tongue down to create the space. So if you are not able to visualize what you are doing with the tongue, okay, try to copy the tone, okay, for the light letters, without moving your lips. Okay, that's very important. And for the light letters, of course, the tone, like now اب جو باریک حروف ہیں ان کی ٹون کیا ہے, ان کی ٹون ہے it's not it's ba ta tha fa ka, light letters کی یہی ٹون تھی. I hope it helps inshallah. ابھی صفات پڑھیں گے اور بہتری آ جائے گی. So these are the Natoi letters, and now then we discuss the Lathawi letters. What are the Lathawi letters? The Lathawi letters, okay, these are again 3, and the two components of this makhraj is the top side of the tip and the top side of the tip. Natai میں بھی ایسے ہی ہے, بس وہاں پہ تھوڑا سا ایریا وائڈ ہے, یہاں پہ ایریا جو ہے وہ نیرو ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہی حصہ ہے, just the top side of the tip, the sharp tip, ٹھیک. اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے, it is not the gum lines. Now here the second component is the edges of the top incisors, the bottom edges, جو اوپر والے دانتوں کے کنارے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے زبان کی جو ٹاپ ٹپ ہے وہ ٹچ ہوگی. اور ان لیٹرز میں ہماری زبان کا جو آگے ٹپ ہے وہ تھوڑی سی باہر آ رہی ہوتی ہے. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں, ذال ذا 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 ذال ثا وا ذال. زبان کی نوک جو ہے وہ تھوڑی سی باہر ہوتی ہے. کسی کی وہ نوک بالکل کوئی پڑھ رہا ہو نا تو واضح نظر آتی ہے, لیکن ایز وی سیڈ کہ ہر ایک کی انیٹمی الگ الگ ہو سکتی ہے نا, اندر اس کے جوارے, اس کی ترتیب اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. تو کبھی نظر نہیں بھی آئے, لیکن جس نے بھی پڑھنا ہے اس نے یہ محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ دیٹ the tip of the tongue should come out of the teeth at least, یعنی دانتوں کے باہر تھوڑی سی ضرور آ رہی ہو. the اور وا اور ثا, ان تینوں میں سے بھی ایک حرف جو ہے وہ ہیوی ہے, which is the letter وا, ٹھیک. اور اس میں ہم جی احسن تھی, اور اس میں ہم وہ کانکیو بناتے ہیں. اور باقی جو حروف ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹنگ فلیٹ ہے, اور اس کی آواز جو ہے ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی بھی باریک حرف کی آواز ہوتی ہے. ثا ذال, the tongue is flat inside. And again I repeat, the two components here are, جی کوئی اور بتائیں, دہرائیے, دو components کیا ہیں یہاں پر؟ ٹاپ سائڈ آف دا ٹپ آف دا ٹنگ, اور وہ آپ کے انسیزر کے ایجز کو جو ہے ٹچ کرتی ہے, اپر ٹو جو ہے باٹم ایجز دانتوں کے کنارے, جہاں سے بائٹ کرتے ہیں نا وہاں. جی بالکل یہی کہہ لیں, اسی طرح ہم بائٹ کرتے ہیں نا جب ہم آگے کے دانتوں کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ جو ایجز انوالو ہیں بائٹ کرنے کے لیے, the same edges are involved, okay, when we are pronouncing these 3 letters. احسن. So these are الحروف اللثویہ, ٹھیک ہے. اور جو یہ لثو بھی, یہ بھی حصہ جو ہے یہ گمز کے کلوز ہے, تو عربی میں ان کی جو سارے نام ہیں اسی کی بنیاد پہ ان کے ٹائٹلز ہیں, ٹھیک ہے. تو بس یاد رکھنے والی بات ہے, لثوی میں آپ یاد رکھ لیں, سا اور لثوی آسان ہے یاد رکھنا. نطعی میں اسپیلنگ میں بھی تو ہے, اور اس سیٹ کے اندر بھی تو, دال اور تا, یہی 3 لیٹرز ہیں. اور اب جو ہم ایک اور سیٹ, جو لاسٹ سیٹ ہے فرام دا ٹنگ کی, پھر اس کے بعد ٹنگ کے جو مخرج ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. سو دس لاسٹ سیٹ از دا اصلی لیٹرز, الحروف الاصلیہ. اور آخر میں ہم نے یہ بات بھی کی کہ یہ سیٹی والے حروف بھی ہیں, تو ان کو حروف الصفیر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, صفریہ لیٹرز بھی. یہ 3 حروف ہیں, صاد, زا اور سین. سین, ان تینوں حروف کی آواز کے بارے میں کچھ تفصیل ہمیں ملتی ہے تجوید کی کتب میں, کہ صاد کی آواز ایسے ہے جیسے اٹ از دا ساؤنڈ آف گیز, جیسے اوکے, دس از دا ساؤنڈ آف دا گیز. اینڈ دین جیسے بیز کی آواز ہوتی ہے, اٹ ریزمبلز دا ساؤنڈ آف دا زا, لیٹر زا, لائک یہ جو بھنبھنانے کی آواز ہے مکھیوں کی, اٹس لائک دا سیم ایز دا ساؤنڈ آف دا زا. اینڈ دین the sound of the grasshopper, this is the seen. There is a whistling sound in the 3 letters.
سین میں وزل جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے، صاد میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، زال میں درمیانی ہے. ہم بات کریں گے اس پر صفات کے وقت کہ کیوں ایسا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان میں تینوں میں سے جو ہیوی لیٹر ہے وہ صاد ہے، اور سین اور زا جو ہیں یہ دونوں لائٹ لیٹرز ہیں. اور زا اور سین میں آپ دیکھیں گے کہ ٹنگ بھی فلیٹ ہے. صاد میں وہی کانکیو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، دا شیپ آف دا ٹنگ، اٹ شوز دیٹ اٹ از پروناؤنسڈ ہیوی. ٹھیک. اس میں جو دو کمپوننٹس ہیں مخرج کے، یا اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایکچولی تو ایک کمپوننٹ اس کے جو لوور انسیزرز کے ان سائڈ ہیں، دا ان سائڈ آف دا لوور انسیزرز، دا انر سرفیس آف یور لوور ٹیتھ، ٹھیک، اس سے ہم زبان کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی زبان کی نوک کو نیچے والے دو دانتوں کے انر سرفیس کے قریب لے کے جائیں گے، لیکن جو اوپر والے دانت ہیں وہ بالکل قریب آ جائیں گے آپ کے نیچے والے دانتوں کے. سو یاد رکھنے کے لیے ایسے ہے کہ ٹپ آف دا ٹنگ از ون کمپوننٹ، inner surface of the lower teeth is the second component, but it is pronounced when the two upper and the lower incisors they come very close. اور جب ہم دانتوں کو آپس میں ملا دیں، ٹھیک ہے، جب یہ آواز آتی ہے. اور اس میں ہم ٹپ اور جو انر سرفیس آف دا ٹیتھ ہے اس کے درمیان ذرا سا گیپ رکھتے ہیں. یہ جو گیپ ہے یہ سی ٹی کا سبب بنتا ہے. جیسے تو ہم نے ایکچولی انر سرفیس کے ساتھ پورا اسٹک نہیں کیا ہوتا ٹپ کو، there is a little space جس کی وجہ سے یہ کی آواز آتی ہے. This little space is between the upper and the lower teeth as well, and this space in between the tongue and the inner surface of the teeth as well. تو یہ جو ہلکی ہلکی جگہ مل رہی ہوتی ہے، اس سے جو ایئر ریلیز ہوتی ہے، اس میں اس ایئر کے اندر جو ہے وہ سی ٹی کی آواز ہوتی ہے. So this is these are the حروف الاصلیہ، اس. اور اس کو پڑھنے کے وقت جب یہ ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے مخرج کو ایگزیجریٹ کریں، جیسے اس یا اس، الصادقین، المستقیم، ٹھیک. اور دا زا کے ساتھ کوئی لفظ ابھی جیسے الزہرہ، ٹھیک. تو زا، سین، صاد، کیونکہ ان میں رن ہونے کے چانسز ہے. اگر آپ اس کو جب یہ ساکن یا مشدد حالت میں ہے تو آپ اس کی رننگ کو ایگزیجریٹ کریں تو یہ حسن کریٹ کرے گا. اٹ ول ساؤنڈ یعنی ریلی بیوٹیفل اف یو ریڈ اٹ ایز اہدینا الصراط المستقیم، مستقیم، ٹھیک، لائک دیٹ. So these are یعنی all the letters which come out from the tongue، ٹھیک ہے. حروف الاصلیہ کے بھی ایک مرتبہ کمپوننٹس کو کوئی اور ریوائز کرے. جی کیا دو کمپوننٹس ہیں اس کے؟ فوزی آپ بتائیں گی اب. حروف الاصلیہ جی، اپر اینڈ لوور ٹیتھ جو ہے وہ ان کو ہم کلوز کرتے ہیں، اور جو ہماری ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ لوور جو 2 انسیزرز ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرتی ہے. جی ان کے انر سرفیس کے بالکل قریب آ جاتی ہے. احسنتی، ویری گڈ. سو دیز آر دا 2 components. ٹھیک. لائبہ آپ کی آواز سب سے کم آتی ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں جی، میری اصل میں لاسٹ 2 کلاسز مس ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے میں تھوڑا ابھی پارٹیسپیٹ کم کر رہی ہوں. انشاءاللہ میں آپ کل سے انشاءاللہ کروں گی. انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ بھی دیکھیے گا. ابھی تک ہم نے وہی کچھ ریوائز کیا جو ہم نے لاسٹ 2 کلاسز میں ایکچولی ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ یعنی سبحان اللہ وی ول بی talking about the 2 lips and the خیشوم. خیشوم کے بارے میں اب ہم نے میم اور نون میں بات کر لینی ہے، تو خیشوم اس میں کوئی تفصیلیں نہیں ہیں، لیکن اب ہم الشفتان کی بات کریں گے. تو ہمارا ٹوٹل کیا ہو گیا تھا حروف کا، اور کتنے باقی رہ گئے؟ سو صرف ہم اگر ٹپ کی بات کریں تو 9 + 2، جی ٹوٹل کتنے ہو گئے تھے؟ یعنی 9 جو ہے وہ تو یہ 3 سیٹس ہی ہو گئے. 21 ہو گئے. 21 ہو گئے. چلیں دوبارہ سے کو بھی ملا دیتا ہوں. سوری دوبارہ گنتے ہیں. جوفی 3، ٹھیک ہے.
حلقی 6. یہ جو بار بار یہ ڈرلنگ ہے اس سے آپ کو ذہن نشین کرانا مقصود ہے، انشاءاللہ کرے کیسے ہی ہو رہا ہو. تو 3 جوفی ہو گئے، پھر 6 حلقی ہو گئے، ٹوٹل 9. ٹھیک، پھر اوپر آئیں لہوی لیٹرز 2 11. ٹھیک، پھر مڈل پارٹ آف دا ٹنگ 3 اٹس 14. ٹھیک، دین ضاد اینڈ لام فرام حافۃ اللسان 16. ٹھیک، دین یعنی ٹپ اٹ سیلف اگر ہم خالی ٹپ کی بات کریں تو نون اور را کے ساتھ 9 اور حروف. تو 16 17 18 and 18 plus 9 is 27. 27. 27 پہ سب اگریڈ ہے؟ جی جی جی. تو پھر کیا رہ گیا اب؟ کتنے حروف رہ گئے ہیں آؤٹ آف 31؟ مد لیٹر کو بھی انکلوڈ کر دیں تو 31 4 رہ حروف گئے. شکیہ رہ گئے بس. 4 رہ گئے. 4 رہ گئے. تو شفتان سے یعنی 2 جو لپس ہیں آپ کے، ٹھیک، دونوں لپس یعنی یہ مستنہ ہے شفتان 2 ہونٹ. ٹھیک، تو شفتان سے یعنی دونوں ہونٹوں کے استعمال سے ایکچولی 4 حروف ہیں جو ادا ہوتے ہیں. اینڈ the 2 lips have actually 2 sub articulation points. ٹھیک، تو یہاں پہ ایکچولی ہونٹوں میں ہم دیکھیں تو صرف 2 مخرج ہیں کہ جو آپ کے لپس کے استعمال میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک، اس میں ایک جو ہے وہ حرف فا کا مخرج ہے اور باقی 3 لیٹرز ایک ہی طرح ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہے با، واو اور میم. اور اس کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹ ہیں. ٹھیک، دونوں لپس ہیں. For the letter fa, okay, the makhraj is, let's talk about the fa first. For the fa, the inside, the wet part of the lower lips. Okay, پہلے میں نا ہونٹوں کے بارے میں، لپس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ there are actually 2 lips, we say the upper lips and the lower lips. اور ہر لپ کی بھی ہم جو ایریاز ہیں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک اس کا ڈرائی پارٹ ہے اور ایک اس کا ویٹ پارٹ. ٹھیک، تو ڈرائی پارٹ وہی ہے کہ جو اوپر ہمیں نظر آتا ہے اور ویٹ پارٹ وہ ہے کہ وہ جو اندر کی طرف ہے. ٹھیک، تو جو اندر کی طرف ہونٹوں کا حصہ ہے اس کو ویٹ پارٹ کہتے ہیں، جو باہر کی طرف آپ کے لپس کا حصہ ہے اس کو ڈرائی پارٹ کہتے ہیں، اور آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ 2 ہیں. ٹھیک، تو وین وی سے لیٹر فا، اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ویٹ پارٹ آف دا لوور لپس ہے، تو آپ اس کو پوائنٹ کر پائیں گے، آپ نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے کی طرف ٹچ کریں گے. دس از 1 component. اینڈ the second component is when you say fa، تو آپ اوپر والے دانتوں کے جو ایجز ہیں، ٹھیک ہے، the edges of the 2 front incisors, the tip of the 2 front incisors، ان کو آپ ویٹ پارٹ آف دا لوور لپس میں ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ لوگ سب اف کہیں اور آپ محسوس کریں گے آپ کے اوپر والے دانت آپ کے نیچے لپس کے اندر ٹچ کر رہے ہیں. اف اف اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بیک، یہ گم کی طرف نہیں جا رہا ہے، یہ بالکل ہونٹوں کا ہی صرف ویٹ پارٹ ہے جس کو ٹچ کرے گا. اٹس کلوز، اٹس آن دا لپس اٹ سیلف، دا مخرج از آن دا لپس. اف، اس میں اپر لپس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اوکے، تو اس کا ایک کمپوننٹ تو آپ کا ویٹ پارٹ آف لوور لپ ہے اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ ایجز آف دا 2 فرنٹ انسیزرز ہے. ٹھیک، یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ جب آپ اف کہہ رہے ہیں تو اس مخرج کو آپ لوگ تلاش کر پائیں. اف، بہترین، ایزی ہے. جو ٹپ آف دا ٹنگ اور فا یعنی شفتان کے جو مخرج ہیں کیونکہ بہت قریب ہے نا، ان کو آبزرو بھی کرنا اور ان کو سمجھنا بہت آسان ہے. تو فا فا یو کین فیل کہ آپ کے اوپر والے دانت جو ہیں وہ ویٹ پارٹ کو ٹچ کر رہے ہیں. یہ لائٹ لیٹر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹنگ بالکل ہی فلیٹ ہے. ٹھیک ہے، یو سی، اور اس کی جو آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ کافی نحیف بھی ہوتی ہے، اف اف. ٹھیک، سو اس کا مخرج بہت اسٹرانگ ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب ہے. یعنی جو آواز حرف فا کی ہے وہ کافی کمزور اور نحیف سی ہوتی ہے. تو اس کی کچھ صفات کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ بس یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو مخرج ہے یعنی اوپر والے دانتوں کا جب ویٹ پارٹ لوور لپس کے ویٹ پارٹ سے ٹچ ہونا ہے وہ اتنا کوئی اسٹرانگ ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتا. اسی لیے ہمیں اس کو احتیاط سے بہت اسٹرینتھن کر کے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہم حرف فا کو کھا بھی جاتے ہیں بعض اوقات پڑھنے کے دوران میں، اس کو اس کا حق ادا نہیں کرتے اور بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے والے حروف میں آپس میں مکس ہو جائے یا مدغم ہو جائے. ٹھیک، جیسے وہ حفظنا
حفظنا فی تو آپ نے بہت واضح فی کو پڑھنا ہے، پھر ضو پہ جانا ہے، ورنہ ضو میں وہ مکس ہو جائے گا۔ اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں، اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے، صفات میں ہم اس پہ بات کریں گی، ٹھیک، لیکن حرف فا کو آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں 3 حروف جو کہ ایک اور مخرج ہے ہونٹوں کا۔ تو the second مخرج that lies on the lips is the 2 lips itself۔ اور با، میم اور واو تینوں ہی لیٹرز میں دونوں لپس کا عمل دخل ہے، لیکن تینوں میں وہ ادائیگی الگ الگ ہے۔ جیسے با ادا کرنے کے لیے آپ دونوں لپس کو اسٹرانگلی آپس میں پریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب، اور اب میں اس کو قلقلہ دوں گی تو اٹ ول بی اب، یعنی میں ٹچ کر کے کوئکلی اپنے دونوں لپس کو ایک دوسرے سے دور لے کے جاؤں، اب، ٹھیک۔ سو دس از دا حرف با، اور اس میں جو کلوزنگ ہے وہ اسٹرانگ اپر اینڈ لوور لپس کی جو کلوزنگ ہے اس میں ایک اسٹرینتھ ہے۔ با جو ہے اس میں ایک اسٹرینتھ ہے، یہ لائٹ لیٹر ہے لیکن ایک اسٹرانگ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی شدت ہے اس کے مخرج میں، اب، با اب۔ جو میم ہے اس میں ہم لپس کو بہت جینٹلی کلوز کرتے ہیں، اور جینٹل کلوجر آف لپس سے بھی اس کی آواز ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک، جینٹل کلوزنگ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، گیو می اے منٹ پلیز۔ Okay, ji, a'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. So for the letter ba, the closing of the lips is very gentle. یعنی آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے اینڈ کر رہے ہیں یعنی قرآن پڑھتے وقت، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھتے ہوئے جو ہے لپس کو بہت جینٹلی یا کوئکلی کلوز کر دیتے ہیں، تو اگر وہاں میم ایگزسٹ نہ بھی کرتا ہو تو صرف آپ کے جلدی سے منہ کو بند کرنے کی وجہ سے میم کی آواز آ جائے گی۔ جیسے ہم سورۃ الکہف کی جو پہلی آیت ہے وہ بھلا کیا ہے؟ کوئی پڑھے ذرا سورۃ کہف کی پہلی آیت، یا کوئی بھی آیت جس جو الف پہ اینڈ ہو رہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے ایواجا۔ جی، ایواجا، بالکل ایواجا یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں بات کہنے والی تھی وہ بڑی سبحان الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ جی، اب آپ سب ایواجا بولیں، اور ایواجا بول کے نا جلدی سے آپ اپنا منہ بند کر لیں، ٹھیک ہے، لپس کلوز کریں، ایواجا، and just close your lips at the end. Okay, when you're reading the alif at the end, just close your lips after that. Very gently. یعنی وہ غیر محسوس طریقے سے کریں۔ جی کریں، کوئی اونچی آواز نہیں، جی، ثنا باجی کہہ رہی ہیں اس میں کلوجر محسوس ہو رہا ہے۔ جی کریں ثنا باجی، آپ پڑھیے۔ جی دیکھیں انہوں نے لپس کلوز کیا ہے، میم کی آواز آپ لوگوں کو آئی ہوگی۔ فوزیہ آپ کریں، الگ الگ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، سب پڑھتے ہیں۔ جی فوزیہ، ایواجا، یہ سی دا میم کریٹڈ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد زنیرہ آپ پڑھیں۔ ایواجا، جی دیکھیں میم کریٹ ہو گیا۔ اگر آپ لپس کو جینٹلی بس کلوز کر دیں گے جلدی سے، جیسی آیت ختم ہوئی آپ نے منہ بند کر لیا، ٹھیک، تو کیا ہوگا کہ میم جنریٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مخرج آف دا میم اٹ کمز آؤٹ لائک بائی ویری جینٹل کلوزنگ آف دا لپس، ٹھیک۔ فار انسٹنس آپ کہیں بھی آخر میں الف ہے تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے منہ یعنی الف کا آواز کو پورا ہونے کے بعد ذرا وقفے سے بند کرنا ہے، ورنہ میم کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو کریٹ ہو رہا ہے۔ کوئی اور بھی پڑھیں، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے جو ہماری کلاس میں۔ نائلہ آپ پڑھیے۔ یا آمنہ آپ پڑھیں، جو بھی کلاس میں ایکٹیو ہے۔ ایوجا، جی اب لپس کو کلوز کر دیں، جیسے جا پڑھ کے نا آپ، جیسے اب آپ نے منہ بند کر لیا، ایوجا، ایوجا،
See, yes, the meme created. So the very gentle closing of the lips. Okay, it is needed for the letter meme. اور اس کے بھی سپورٹیو جو مخرج یعنی جس کے بغیر اس کی آواز پوری نہیں ہوتی, that is the nose. So all of you now will do the same thing which we did with noon. ان کر کے جب آپ اپنی ناک جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں اوپر سے, ان the sound blocks, کیونکہ خیشوم کے علاوہ اس کی آواز ادا نہیں ہو سکتی. The same goes with say and close your nose. Unmute and do it, all of you. Yeah, see that the sound closes. آپ زبردستی بھی کرنا چاہیں تو کر نہیں پائیں گے, آواز نہیں نکلیں گی. And the sound closes. So اس سے واضح یہ ہوا کہ حرف نون اور حرف میم دونوں ہی, ان کی آواز جب باہر آتی ہے وہ نیزل کیوٹی آپ کی نوسٹرل سے باہر آتی ہے. نیزل کیوٹی کا اس میں عمل دخل ہے, اور جو اس کا مخرج ہے وہ جہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ وہاں سے وہاں پر منہ کے ذریعے آواز کو باہر آنے نہیں دیتا. تو میم میں بھی منہ کے ذریعے آواز باہر نہیں آ سکتی, پھر وہ پیچھے جا کے ناک میں سے باہر آتی ہے. اور نون میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ ٹپ آف دا ٹنگ وین اٹ از اسٹکنگ دا گم لائنز آف دا انسیزرز, تو اس وقت وہ آواز کو وہاں پہ آواز جو ہے وہ ٹکراتی ہے اس جگہ سے, پھر پیچھے آتی ہے اور نیزل کیوٹی سے باہر آ جاتی ہے. ٹھیک, سو ان دس از دا مخرج آف میم. اب دیکھ رہے ہیں آپ تینوں ہی میں دونوں لپس کا انوالومنٹ ہے, لیکن ادائیگی الگ الگ ہے. با کمز ود دا اسٹرانگ کلوزنگ آف دا لپس, meme comes with the gentle closing of the lips and then sound coming out of the khayshum. And then comes the waw ghair maddiya. Waw ghair maddiya comes by circling of the lips. Okay, so the two lips are involved, but we make a circle for the waw, and this circle is very narrow. Okay, it's very narrow than the waw maddiya. Waw maddiya میں ہم تھوڑا سا سرکل وائڈ بناتے ہیں کیونکہ ہم نے آواز کو باہر نکال, جو کہ جوف سے ہوتی ہوئی آواز ہے, مخرج تو جوف ہے نا اس کا, تو جوف سے جو آتی ہوئی آواز ہے وہ جو وائڈ سرکل ہم بناتے ہیں بس اس سے ٹکرا کے اس کی مدد لے کے واپس باہر آ جائے. ٹھیک, دس از واو مدیہ. بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وغیر مدیہ, تو وہاں پہ ہم نے اتنا باریک یا نیرو سرکل بنانا ہے, اینڈ وی شوڈ پروٹروٹ آور لپس ویری ویل آؤٹورڈز, تاکہ جو آواز ووکل کارڈ سے جنریٹ ہوتی ہے وہ ان دونوں ہونٹوں کے دائرے سے پراپر ٹکرا کے واپس آئے. وو وی وو وی و. اب ایک غلطی جو کہ بہت کامن مسٹیک ہے ہماری, کہ واو میں ہم فا کے مخرج کے قریب قریب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی اوپر والے دانتوں کو ہم نیچے ویٹ پارٹ آف دا لپ سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. وا 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 وا, صحیح. سو دس ساؤنڈ وچ از دا ساؤنڈ آف وی ان انگلش, ٹھیک ہے, انگریزی میں جو وی کا ساؤنڈ ہے, this does not exist in the Arabic. جو انگریزی میں وا ڈبلیو کا ساؤنڈ ہے, وا وا وا, this exists. okay, تو وا it should be by the circling of the lips, اور اگر آپ سرکل نہیں کرتے تو پھر اس کی آواز ایسے آتی ہے جیسے آپ نے اوپر والے دانتوں کو wet part of the lower lips یعنی وا وی اس طرح سے ادا کیا. So the sound of the wow should be like the sound of W, which we read in English, وا وا, the circling. اب آپ دیکھیں گے واو کے اوپر زبر ہے, تو آپ سرکل کرنے کے بعد اپنے لپس کو ہاریزونٹلی اسٹریٹ کر دیں گے, وا. اگر اس کے نیچے زیر ہے تو بھی آپ سرکل بنائیں گے اور پھر آپ کے لپس ہاریزونٹل ہو جائیں گے, وی وا وی. اور اگر آپ نے دمہ یعنی اس کے اوپر پیش دینا ہے تو پھر آپ اس کو سرکل ہی رکھیں گے, وو وو وا وی وو وا وی وو. اب اگر اس کو میں بغیر دائرہ بنائے پڑھوں, wa vi wu. So can you feel the difference in the sounds? Va and wa. Yani when I'm circling and when I'm not circling, there should be a difference. There appears a difference. وہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ جی میم پتہ چل رہا ہے, پتہ چل رہا ہے. دیکھیں اب میں اگر سرکل نہیں کر رہی تو it will sound like va vi wu. اگر میں سرکل کر رہی ہوں, جی جی نائلہ, میں کہہ رہی ہوں اگر مطلب ہم اس کو ایسے نہیں کرے تو وہ وی کی آواز آ رہی ہے, وا وی وو, اگر ہم اس کو سرکل نہیں کرے. لیکن میم اگر سرکل کرے تو وہ مجھ سے تھوڑا سا موٹا نکل رہا ہے, جیسے ہیوی لیٹرز بن رہا ہے. وا وی یہ بہت دلچسپ ابھی ایک بات آپ نے کہی ہے
کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہیوی لیٹر ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے یو آر سینسنگ دا آرگنز ویری ویل ان سائڈ دا ماؤتھ. سو اٹس ناٹ دا ہیوی لیٹر, but there is involuntary raising, as we said, with the واو مدیہ it exists. With واو غیر مدیہ also there is involuntary raising of the back part of the tongue, جو کہ ہم خود نہ بھی کریں تو واو کی ادائیگی میں ہی ایسا ہوگا. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس میں ہیوینس ہے اگر آپ خود جو ہے اس کو ایک لائٹ ساؤنڈ نہ دیں. وو وی وو وی و. اگر میں یعنی کانشیسلی نہیں پڑھتی تو وہ جو انوالنٹری ریزنگ ہے وہ اگر بہت زیادہ ہو جائے تو اٹ ول ساؤنڈ ہیوی لیٹر. اینڈ جو لیٹر واو ہے it is more prone to take تفخیم by mistake. اور اسی طرح اگر کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو یا کوئی بھی حرف جو ہے اس کے بعد واو مدیہ ہو تو these are the cases which are more prone to take تفخیم mistakenly, یعنی غلطی سے ان کو مفخم کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ already there is involuntary raising. Okay, so there are high chances کہ by mistake we do the raising more than the involuntary raising by mistake, and then it goes to the tafkhim. Okay, so very good Naila, this is a very good point. آپ جب واو پڑھیں گے تو آپ کو یہی احساس رکھنا ہے کہ یہ ہیوی ہو رہا ہے, ہیوی نہیں ہونا چاہیے. وی وو کیونکہ انوالنٹری ریزنگ تو ہے لیکن اٹ شوڈ بی ان یور کنٹرول کہ آپ اسے تفخیم کی حد تک نہ لے کے جائیں. ٹھیک, یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ یس میم. جی نائب جب پیش ہے تو پھر ہم نے لپس کو سرکل ہی رہنے دینا ہے, اسٹریٹ نہیں کرنا. جی بالکل, پیش ہے تو پھر وو. ٹھیک, جیسے اب وابو, یہ تو بو ہے نا, وو آنا چاہیے. سبحان اللہ, لیکن ہم نے اس کو سرکل ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اس کا جو 1 کاؤنٹ ہے اس کے ٹائمنگ تک وہ سرکل ہی رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن زبر اور زیر میں کیا ہوگا کہ آپ وا کے مخرج کے بعد اپنے لپس ہاریزونٹل کر دیں گے تو ٹائمنگ تو سب کی 1 کاؤنٹ ہے لیکن یہ سرکل ہی رہے گا جب کہ واو کے اوپر ہم پیش پڑھ رہے ہیں, کیونکہ پیش بھی جو ہے وہ سرکلنگ کی اس کی آواز بھی سرکلنگ ہی ہے, اور وہ بھی جو ہے اس کی بھی آواز جو ہے وہ سرکل آف لپ سے ہی ادا ہوگی. ٹھیک, جی یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ ٹیچر آپ نے پہلے کہا تھا ایوا جام, آپ نے مجھے کہا تھا پڑھنے کو شروع میں لیکن میں موبائل نہیں آن کر سکتی تھی, وہ ایسے جیسے ایوا جام. جی بالکل, دیکھیں اب آپ نے ایوا جا پڑھا اور آپ کے جیسے لپس کلوز ہوئے تو دس جینٹل کلوزنگ کریٹس the sound of meme. So why I discuss that? Because we have to be careful. This is also a common mistake. کہ جب وہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی اینڈنگ ہی الف پہ ہو رہی ہے, جیسے سورۃ الکہف ہی لے لیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہم جلدی سے اگر مطلب جیسے ہی ہم الف ختم کریں ہم ہوٹ لپس بند کر لیں, ٹھیک ہے, تو this appears. This is a mistake which can appear. جی, تو دس از اباؤٹ شفتین. الحمدللہ آپ یہ جو لپ لیٹرز ہیں چاروں ہم نے ان کو بھی مکمل کیا اور یوں ہم نے سارے ہی مخارج جو ہیں وہ اب ختم کر لیے. تو اب جو 31 لیٹرز ہیں آپ کو ان 31 لیٹرز کے جو مخرج ہیں اس کا پتہ ہے. اچھا, فا با میم واو یہ سارے ہی لائٹ لیٹرز ہیں, تو آپ سب کی شیپ آف دا ٹنگ دیکھیں اندر سے فلیٹ ہے. ٹھیک ہے, میم کی بھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ, پھر با کی بھی نظر آ رہی ہے. واو میں دیر ول بی انوالنٹری ریزنگ. If you see the picture of wow, I hope it comes someplace. یہ دیکھیں, واو مدیہ اور واو غیر مدیہ میں جو اصل فرق ہے انوالنٹری ریزنگ دونوں میں ہے, اور جو فرق ہے وہ دائرے کا فرق ہے. یعنی آپ باریک دائرہ بنائیں گے فار غیر مدیہ, there is less space, and for واو مدیہ there is یعنی a big space in the front. Okay, the circle is a little wider. But the involuntary raising, it exists with both. ٹھیک, so I hope all is making sense. اور اگر کوئی بات اب سمجھ نہیں آئی تو سوال لیں, ادروائز ہم ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. کل ہم نے ایک پارٹ مس کیا تھا. یہ سب کے لیے بات واضح ہے؟ جی میم واضح ہے. چلیں الحمدللہ. اب کل کے بعد یعنی 2 کلاسز تک یعنی انشاءاللہ we will be discussing or covering all the صفات of the letters. اور جب آپ صفات پڑھے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں سے تو ہم نے میکسیمم ڈسکس کر لی ہیں مخارج ہی کے وقت.
It's just that now you are going, یعنی you will know the names کہ ایئر ریلیز کرنے کا کیا مطلب ہے, اور یعنی ایئر کو ہولڈ کرنا ہے تو کیا مطلب ہے. کچھ نام میں نے کیے ہوں گے ذکر, کچھ کل پرسوں میں ہو جائیں گے. تو the 2 classes are going to be a revision of مخارج as well along with the صفات. تو اس کے آپ ریوائز ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد ہم ایکچولی اب جب ہم مخارج اور صفات کور کرتے ہیں then we will enter into the rules part. قواعد پہ ہم تھوڑا آئیں گے, نون میم ساکنہ لام ساکنہ ان کے قاعدے اور کچھ چیزیں. لیکن آئی ووڈ وانٹ کہ اگلی 2 کلاسز میں آپ کی اگر کوئی پیچھے کی چیزیں رہ گئی ہیں کہ جس میں آپ نے دوبارہ سے ریوزٹ کرنا ہے یا ریکارڈنگ سننی ہے, جو بھی ہے وہ کر لیں, تاکہ جب ہم قواعد پہ آئیں تو سب ایک ہی جگہ پہ ہوں اور سب کو سمجھ آ رہا ہو کہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک انشاءاللہ. اب آج کس کی ریکارڈنگ سنی جائے یہ مجھے بتائیے, آپ کی ان کی ریکارڈنگز جو ابھی کلاس میں موجود ہیں ان میں سے نہیں سنی گئی. سمیحہ, میری ابھی تک نہیں گئی. ٹھیک, تو ہم آپ کی سنتے ہیں انشاءاللہ. سمیحہ میں کھولتی ہوں پہلے تو. چلیں اب سب غور سے سنیں گے, ہم سمیحہ کی ریکارڈنگ سنیں گے and we will share the specific. جی چلیے اب آپ لوگ بتائیے گا آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آواز آ أعوذ رہی ہے؟ بالله من الشيطان الرجيم. جی نایاب جی آواز آ آ رہی رہی ہے. ہے. آ ون رہی پہ, ہے. اچھا ون پہ ہی ہے. جی جی اب میں نے ہاں 1 کر دیا ہے, وہ پہلے شاید پلے تیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. اچھا وہ چیزیں کہ جس کو اب ہم جان گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں واضح ہے کچھ چیزیں کہ آپ یہاں اسپاٹ کر سکتی ہیں. سمیہ خود بھی یعنی شی از ویری کلیور, شی ول فائنڈ آؤٹ ہر سیلف. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ استعاذہ ختم کریں گی, وی ول اسٹاپ دا ریکارڈنگ اینڈ ویل فائنڈ آؤٹ واٹس دا مسٹیک انشاءاللہ آل آف اس ٹوگیدر. سو آپ ایکٹیولی سنیے, ٹھیک ہے. سمیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, میوٹ کر رہے ہیں, جی انشاءاللہ جی ساتھ رہیے. چلیں جی. سو لیٹس. سو استعاذہ میں اب آپ نے غور کرنا ہے سب سے پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی جی سمیحہ, what is the mistake you have done here? مجھے لگتا ہے حمزہ میں نے جھٹکا کیا ہے, اعوذ ایسے کیا ہے. جی پہلے تو ہے ہی حمزہ, اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے ہی نہیں, وہ عین ہے. ٹھیک, تو اس کو آپ نے حمزہ پڑھ دیا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ شوڈ بی ا دین عو, اعوذ. تو آپ کا عین جو ہے وہ حمزہ ہو گیا, یہ آپ کی پہلی غلطی ہے. آپ اعوذ بولیں. اعوذ. جی الحمدللہ, کیونکہ آپ کا عین کا جو مخرج ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. جو آپ پہلی آیت پڑھ رہی ہیں تو ای وجہ اور یجعل سب جگہ عین آ رہا ہے. تو اعوذ میں بھی اب آپ کو کانشیسلی حمزہ کے بعد عین کی آواز کو ادا کرنا ہے. اعوذ, اور ذو کے لیے ٹپ آف دا ٹنگ کو باہر نکالیں. اعوذ, سیٹ. اعوذ. بہتر. آ کو اور لائٹ کر دیجئے, منہ زیادہ نہیں کھولیں گے ہم. اعوذ. اعوذ. دس از مچ بیٹر, احسنتی. ایک اور چیز جو استعاذہ میں نوٹ کی جا سکتی ہے, جی وہ ایک اور مخرج ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے. کون بتا سکتا ہے؟ تو کا, جی کون سا؟ تو. تو کا مخرج تو ٹھیک ہے, لیکن تفخیم بہتر ہو سکتی ہے. پوائنٹ درست ہے. It can be more heavy, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان, the تفخیم is less, so it's a good point. جی اور
Okay, she says أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What's the mistake? रॉ को निर्वाजी में रॉ को मोटा कर दिया ना, हैवी कर दिया है। जी रॉ का क्लिक नहीं है वहां पर, ठीक। हाँ, समिया रॉ आप की दोबारा तकरार कहेंगे नहीं आ मैंने रही, जी रुआ रॉ हुआ को हो रहा टकरा नहीं है, है, गोल हो रहे हैं होंठ। बिल्कुल। शैतान रजीम आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Still the click is missing. See, सुभान अल्लाह। अभी हम निर्रा इसको निर्रा या जी निर्रजीम। निर्रजीम। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मच बेटर। अब आप इस क्लिक के साथ इसको हैवी साउंड भी दें। निर्रा निर्रा। अभी आप घबराए नहीं, इफ देयर आर टू मच यानी अर साउंड आल्सो इट्स ओके। निर्रजीम एग्जैजरेट करें इसको। निर्रा निर्रजीम निर्रजीम। दिस इज मच बेटर, वेरी गुड। निर्रजीम निर्रज निर्रजीम। बारकल्लाहु फीक या हबीबती, यू आर डूइंग रियली वेल। आप बस लिप्स का इस्तेमाल यहाँ पे छोड़ दें तो आप खुद ही जबान का की जो टंग है उसकी क्लिक की तरफ आपका रुझान जाए, क्योंकि वो नेव वजीम होठों को गोल करने से कुछ करीब करीब आवाज बन जाती है, तो वी आर नॉट वेरी कॉन्शियस। सो लेट्स नॉट मेक सर्कल ऑफ द लिप्स विद द रॉ। शीशा अपने साथ रख के आईने में देख देख के पढ़िएगा। आप थोड़ी दफा प्रैक्टिस करेंगी तो आपको आदत हो जाएगी कि मुझे होठों से नहीं, मुझे पीछे से आवाज लानी है, नेर रजीम नेर रजीम, ठीक। और अभी आपने बेहतर पढ़ा है। सो इस्तिआज़ा में दो चीजें थी, आइन और रॉ, ठीक है। बाकी तफहीम तो की बेहतर हो सकती है। 3 बातें हो गई। चलें आप बिस्मिल्लाह सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्द द सेम रॉ समिहा, ठीक। द रेस्ट इज ऑल गुड, लेकिन रहमान में हा भी मैं कहूंगी कि एक्सेप्टेबल है, बेहतर है। द रॉ द क्लिक इज मिसिंग, ठीक। चलें आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। ओके यस जी। अब ये जो पहली आयत पढ़ी है समिहा ने, इसमें से कोई चीज आप लोगों के जहन में आ रही हो? मुझे ये मद लेटर जो है ना, मुझे ये जी फील जी हो रहा है जो मद लेटर्स हैं उस पे मेरे वो जैसे 2 सेकंड का जो हमने करना होता है ना उसको एलोंगेट करना होता है, मैं वो नहीं कर रही। जी। आप बहुत यानी यू सेड इट रियली राइट। बाकी जगहों पे तो ये इतना एविडेंट नहीं है, ठीक है, इतनी टाइमिंग बेहतर है। लेकिन स्पेशली व्हेन यू आर स्टॉपिंग आई वजह, ठीक, वो अलिफ की आवाज नहीं आ रही। तो ये बेहतरीन तरीका यही है कि अब आप कॉन्शियसली जब मद लेटर्स को रीड करेंगी तो हर जगह आप उसको 2 हरकत देंगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लज़ी अनज़ला, यहाँ पे एक आएगा और कहाँ, और हमने मुसहफ नहीं खोला हुआ अभी मैंने अपने पास। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला, यहाँ पे तो मद ही है ना, लॉन्ग मद होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अला, देखिए यहाँ पे 2 काउंट्स। अब्दिही यहाँ पे भी होगा जी, और अब्दिहिल किताबा, वहां पे भी आएगा किताबा। जी यहाँ पे भी वेरी गुड। अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा जा, while stopping also the alif, ठीक। ओके Okay, good, well picked, mashallah, very good. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. अच्छा, अब ये तो अलिफ्स की तो चलें कांस्टेंट है, तो उसको हम रिपीट नहीं कर रहे। आखिरी में भी इस आयत में भी स्टॉपिंग में भी बहुत प्रोमिनेंट है, और बीच में आप मद लेटर की टाइमिंग एक जैसी और उसको बेहतर कर सकते हैं। दिस इज वन पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट है कि जितने भी इख्फाज हैं उस, क्योंकि अभी हमने कायदा नहीं पढ़ा ना, तो वी डोंट वांट के इस पे हम बात करते हूँ, लेकिन जो इख्फाज हैं वो आपके मिसिंग हैं, यानी कहीं कहीं नून की आवाज आ रही है, यूनज़िरा में नून की आवाज आ रही है, इस तरह। तो ये एक दूसरी चीज है। लेकिन जो चीज एक के जो अब हमने इसको पढ़ लिया, मखारिज पढ़ लिए, और वो मिस्टेक यहाँ पे एविडेंट थी, उसको कोई पॉइंट कर सकता है? जी मुझे एक मिस्टेक ये लगी कि जब ये पढ़ रही है ना वयुबश्शिरल मुमिनीनल, तो ये हो रही है नौल, नून और लाम को जब मिला रहे तो वो लो की आवाज आ रही है। जी वो मुफखम हो रहा है, बिल्कुल। वो लाम को हैवी पढ़ती हैं। वयुनज़िरल्लज़ी नहीं, वयुनज़िरा में
یا دس پلیس، یعنی دونوں میں سے ایک جگہ لام ہیوی ہو رہا ہے. تو اب ہم اس یہی والی آیت دوبارہ سنتے ہیں اور سبھی سنیے گا کہ لام ہیوی ہو رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. من لدنه ويبشر المؤمنين الذين وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ سمیحہ can you hear that inshallah؟ yes لام از Yeah. ہیوی میں پڑھ رہی ہوں. يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جی باقی بہتر ہے الحمدللہ. آپ کی را کی تفخیم جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک، اجرن ٹھیک ہے. اجرن ينذر را، ٹھیک، لیکن بہت یعنی باریک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے اٹس بیڈ ترقیق، بٹ اٹ کین بی یعنی امپرووڈ انشاءاللہ. ٹھیک، باقی آپ کے ٹھیک ہے. مخارج بہت کلیئر ہیں. تھوڑی سی یعنی نوک پلک سوار کے آپ کی تلاوت بہت اچھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. چلیں، اب ماکثین فیہ میں جو یا ہے اس کا وقت ذرا کم ہے تو فرق نہیں پتہ چل رہا ہے کہ فی اور ہی میں آپ فی کو کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ابدا میں دیٹس the same mistake with الف. ماکثین فیہ ابدا. ٹھیک، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اب آپ لوگ بتائیں کیونکہ وہ بھی کافی یعنی واضح تھی دو چیزیں. دوبارہ سنیں. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. جی سمیحہ آپ ہی بتائیں سب سے پہلے. ایک تو فنی یہ جیسے وہ آپ کہہ رہی ہیں نا، میں مسنگ کر رہی ہوں اس کو. جی بالکل، نون نہیں چھپا رہے. وَيُنذِرَ ہاں الَّذِينَ. ٹھیک، الَّذِينَ میں لام پہ یہاں پہ بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکی تفخیم یہاں بھی تھی. اب سے آگے آ جائیں. اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ. اب میں پڑھتی ہوں قالوا جیسے آپ نے پڑھا ہے. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ. قَالُوا. قاف What is this? Yeah, you have قاف to کو give your. مخفم نہیں کیا. Yes, احسنتی. وہ جو ایکو ہے او ساؤنڈ ہے, it's not coming with the قاف. So وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کا لام بھی باریک ہوا آپ سے, تو اس طرح پڑھا گیا وَيُنذِرَ اوکے. الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. تو آخری کا الف کا ٹائمنگ اور یہ دونوں کی تفخیم. آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور یہ غلطیاں درست کر کے پڑھیے. شروع سے نہیں, وَيُنذِرَ الَّذِينَ یہ والی یہ آیت. اوکے. جی جی وَيُنذِرَ اللَّهُ. پھر میں لام کو مجھے لگتا ہے میری وہ ہوا ہے لائک دکھا ایک دیتے پیٹرن ہیں, بنا کوئی ہوا ہے، اس سے مسئلہ میں موٹا ہی پڑھ رہی ہوں. نہیں. جی بالکل. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. احسنتی, you corrected the قا and the لام in اسم اللہ. اور ينذر الذین اس پہ آپ پریکٹس کریں گی تو وہ آپ روا ہو جائے گا. بارک اللہ فیکی. نیکسٹ سنتے ہیں آپ. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اچھا, کذبا the same thing. اور جو غناز ہیں ابھی رول نہیں پڑے, آپ جب نون ساکنہ میم ساکنہ کے رولز پڑھ لیں گی تو یہ خود بخود ٹھیک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک, اور ایک اور بات بھلا بیچ میں تھی جو کہ میں اسکپ کر گئی. یقولون میں اس میں بھی قاف کی وہ مفخم نہیں احسنت, ہوا. بارک اللہ. یہ سمیحہ آپ ہی بتا رہی ہیں. جی احسنتی, ویری کلیور پک. یقولون میں جو قاف ہے وہ باریک تھا, ٹھیک ہے, تو it should be قو ہیوی. احسنتی. اگر آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے اس کو سن کی غلطیاں نکال پاتے ہیں, دس از فار آل آف یو, تو دس از کین بی دا بیسٹ تھنگ یو کین ٹیک فرام یعنی دس کورس پریکٹس. اگر یہ بھی آپ کرنے کی عادت کر لیں تو پھر انشاءاللہ with listening to the sheikh and then reading and then recording your own voice and then correcting your own mistakes, this is a journey, it takes time, but I'm sure انشاءاللہ اس سے بہت ہی تلاوت میں واضح فائدہ ہوتا ہے. احسنتی سمیحہ, الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جزانا وإياكم. اوکے, سو اب آپ لوگوں میں سے یعنی we are done with the recording. I will stop the recording here.